امام مالک کا نام سنا ہوگا. امام مالک کون تھے؟ اللہ، ایک غریب کے بیٹے تھے. ان کی جب میں نے تاریخ پڑھی نا، چاروں ائمہ کو میں نے پڑھا. اب موقع ملتا ہے تو معلوم ہے کہ ان کے باپ کا انتقال ہو گئے. ان کی 7 بہنیں تھیں. امام مالک کی کتنی بہنیں تھیں؟ 7. کچھ بھی کاروبار نہیں تھا ان کے پاس، کچھ بھی نہیں تھا. تو یہ اپنے بیٹے کو جو دھوبی ہوتا ہے نا، جو کپڑے دھوتا ہے، توجہ سے سننا یہ بات، مدرسے کے بچوں کے لیے، جو کپڑے دھوتا ہے اس کو کیا بولتے ہیں یہاں پہ؟ یہی بولتے ہیں جو متعارف. اس کے پاس لے کے گئی اور کہنے لگی نا، میرے بچے کو یہ سکھا دو، پریس کرے گا، کپڑے دھو لے گا، کچھ نہ کچھ اپنی بہنوں کو پال لے گا. کس کو؟ جو ابھی امام مالک ہیں. ان کا نام اس وقت ابو مالک تھا. اللہ لمحہ لے کر کے گئی. 7 بہنیں، ایک بھائی کا بیٹا، تم کماتے رہنا. اس نے کپڑے دھونے والے نے، پریس کرنے والے نے کہا رکھ دو، میرے پاس رہے گا 3 یا 4 دینار دوں گا. کہا چلو کچھ تو بچوں کا گزر بسر ہوگا. باپ تھے نہیں. اللہ، جاتے تھے برابر میں امام اعظم ابو حنیفہ کا مدرسہ چلتا تھا. سبحان اللہ. اب یہ کھڑے ہو کے روزانہ ایسے دیکھتے تھے، روزانہ دیکھ رہے، ایسے کھڑے ہو کے ایسے دیکھ رہے، اور سوچتے تھے میرے پاس تو 1 روپیہ بھی نہیں، اس دور کا جو تھا 1 پیسہ بھی نہیں ہے، میں کیسے پڑھ پاؤں گا؟ اتنی فیس دے کر کے، سب کر کے اتنا خرچہ کیسے کر؟ دن گزر گئے، 2-4 دن گزرے. امام اعظم ابو حنیفہ نکل گئے، پیشانی کو دیکھا، اس بچے کو بلایا، سینے سے لگایا. کہا بیٹا کیا دیکھتے ہو، پڑھنا چاہتے ہو؟ کہا جی چاہتا تو ہوں پڑھنا، مگر میں کیسے پڑھ پاؤں گا؟ کہا کیا معاملہ ہے؟ کہا ایسے ایسے معاملہ. کہا تمہاری کوئی فیس نہیں ہے، تم آ کر کے مدرسے میں پڑھنا شروع کر دو. امام اعظم ابو حنیفہ سے 20 سال امام مالک پڑھے ہیں. سبحان اللہ. اور پڑھنے جا رہے، جب مہینہ پورا ہو گیا، گھر کو گئے، ماں سمجھی بیٹا 3 یا 4 روپے لے کر کے آئے گا. ماں نے کہا بیٹا تمہاری تنخواہ کا کیا ہوا؟ تنخواہ کا کیا ہوا؟ کہا ماں تنخواہ تو جب ملتی جب میں ڈیوٹی پہ جاتا. کہا تم کام نہیں کر رہے؟ کہا نہیں ماں. پھر؟ کہا مدرسے میں پڑھنے جاتا ہوں. امام اعظم کا جو نام سنا ان کے پاس جاتا. بولی تو پٹ ہو گیا، تیری بہنیں کیا کھائیں گی؟ برباد ہو گیا، کیا کھائے گا تو؟ پکڑا بچے کو، سیدھے امام اعظم ابو حنیفہ کی بارگاہ میں. بگاڑ دیا نا میرے بچے کو، مدرسے میں رکھ لیا نا میرے بچے کو. ارے جانتے ہو اس کی 7 بہنیں کیا کھائیں گی؟ کبھی سوچا پڑوس کے یہاں کیا پک رہا؟ کیا سوچو گا اگر پڑوسی کا مکان اچھا بن رہا ہے نا تو اس کے پیٹ میں درد ہو رہے ہیں؟ یہ سوچا؟ کبھی سوچا پڑوس کے بچے کس حال میں زندگی گزار رہے ہیں؟ تمہارے گھر میں اے سی چل رہی ہے، اس کے گھر میں پنکھا بھی نہیں ہے. ویسے تو ہم سب دیندار ہیں، ویسے تو ساری چیزیں ہمارے پاس، مگر ان بڑے لوگوں سے کچھ تو حاصل کرو یار. عورت پہنچ گئی، کہنے لگی آنکھوں میں آنسو، اور اس کے باپ بھی نہیں، یتیم ہے. یتیم اگر یہ کچھ کام کر لیتا، سیکھ لیتا، بچوں کو پال لیتا. امام اعظم ابو حنیفہ نے یہ نہیں کہا میں اتنا بڑا مفتی ہوں میرے منہ لگ رہی ہے. آج کا الٹی سیدھی کتاب پڑھ لیتا تو گالیاں بکنا شروع کر دیتا. کہ میں اتنا بڑے مفتی، اتنا بڑا امام اعظم ہوں، ایسا نہیں ہوں، یہ نہیں کہا. امام اعظم ابو حنیفہ کی نظریں نیچے، کہہ رہے ہیں جی، کہہ رہے ہیں جی، کہہ رہے ہیں جی، کہہ رہے ہیں جی. ارے عورت نے پیٹ بھر کے جو کہنا تھا وہ کہہ لیا. کہا اس کی زندگی برباد کرتی، اب یہ مدرسے میں رہ کر کے کیا کرے گا؟ اب بعد میں جب اس کا غصہ اتر گیا تو امام اعظم ابو حنیفہ بولے مائی، اگر غصہ ٹھنڈا ہو گیا تو کچھ کہہ لوں؟ کہاں بولو. کہا مائی تمہارا بیٹا بڑا ہونہار ہے، اپنے وقت کا امام ہوگا. سبحان اللہ. بولی جی جاؤ مولانا صاحب، مسئلوں سے پیٹ تھوڑی بھرے گا، کتابوں سے پیٹ تھوڑی بھرے گا، بچے گھر میں وہ کیا ہوگا ان کا؟ کچھ بچے یہ سوچ کے پڑھائی بند کر دیتے ہیں کہ یار ہمیں کیا ہوگا، مگر کیا معلوم تھا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اللہ اس جگہ سے رزق عطا فرماتا، تمہیں اس کا گمان بھی نہیں ہے کہاں سے پہنچے گا. پڑھو تو سمجھے، پڑھو. آج کیوں جاتے تو بدر العلوم کا نام ہے، یا اور جو مدرسے چل رہے ہیں کیوں
اتنے مدرسے، کتنے مولوی، کتنے مفتی، کہاں کہاں تقریر سارے لوگ کر، بولے ہے کہ نہیں ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ بولے مائی تمہارا بچہ بڑا کامیاب بنے گا۔ رو کر کے بوڑھی ماں کہنے لگی بیٹا تمہاری باتیں تو بڑی اچھی ہے، میں بھی چاہتی ہوں دیندار بنے، مگر اس کی 7 بہنیں ہیں وہ کیا کھائیں گی، اس کے باپ بھی نہیں ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رو کر کے کہنے لگی مائی، امام اعظم بولے مائی ذرا اتنا بتاؤ تمہارے گھر کا خرچہ کتنا ہے؟ خرچہ کتنا؟ تم نے کبھی کسی پڑھنے والے کے گھر جا کے یا اس کے دیکھا کہ غریب بچہ اگر پڑھ لے گا؟ غریب کے بچے کا قرآن تو سنتے نہیں، غریب کے بچے کو تقریر کا موقع تو ملتا نہیں، غریب کے بچہ اگر مفتی بن جائے تو وہ مفتی نہیں ہوتا۔ امام اعظم ہے یہ امام اعظم ابو حنیفہ۔ یار اپنے اندر کوالٹی پیدا کرو نا، ان بڑے لوگوں کو پڑھو تو تمہیں یہ تو کہہ سکتے تھے نا میری ٹکر کا کون مفتی ہے، اور آج تو ایسا پھٹا پھر رہا، ایسا بھولا پھر رہا، سلام بھی کہا وعلیکم السلام، ٹیڑھی اس سے جواب دیتا ہے۔ یار سمجھ میں نہیں آتی، میں کبھی کبھی سوچتا ہوں، مگر چلو اللہ مجھے بھی ہدایت نصیب فرمائے، آپ کو سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ امام اعظم ابو حنیفہ، اللہ تم کیا سمجھ رہے ہو میں کرسی بیٹھو سب سے اچھا میں، کوئی پتہ نہیں ان لوگوں میں کون ایسا، ان لوگوں میں یا آپ لوگوں میں جس کی ادائیں اللہ اور رسول اللہ کو پسند، کوئی پتہ نہیں ہے۔ یار اخلاق ذرا لاؤ، اپنے اندر کوالٹی پیدا کرو۔ اللہ نے اپنے محبوب بندوں کو وہ مقام عطا فرمایا، اولیاء کرام کو وہ مقام عطا فرمایا ہے کہ وہ دل کے حالات سے بھی واقف ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے کچھ بزرگوں نے کہا ہے اگر جہاں علماء کی یا ویسی محفل ہوا کرے تو کپڑے سنبھال لیا کرو، اور ولیوں کی محفل ہوا کرے تو دل سنبھال لیا کرو۔ تو یہ وہ محفل ہے، بتانے کا میرا کام ہے، اور بڑی اچھی اچھی تقریریں آپ حضرات سماعت کر رہے ہیں، اور پچھلی راتوں میں بھی آپ نے سنی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ کچھ مقامات ایسے ہوتے ہیں جہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے بھی اس کو لکھا ہے اور لوگوں نے بھی لکھا ہے، ان مقامات میں سے ایک مقام، ایک جگہ وہ بھی ہوتی ہے جہاں پر اللہ کے نیک بندے رہتے ہیں۔ ولیوں کا آستانہ بھی ہوتا ہے، مزار مقدس کا ارد گرد آس پاس کی جگہ۔ یہی وجہ ہے بزرگان دین نے بھی اس دور کے جو بڑے بڑے ولی تھے ان سے اکتساب فیض کے لیے سفر کیا، وہاں پہنچے، حاضری دی اور فیوز و برکات سے مالا مال ہوئے۔ اتنے لوگ ہم اور آپ سب جانتے ہیں، حضرت بھرپور شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ، کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو دوا کھاتے کھاتے پریشان ہو، دوا کام نہ کر رہی ہو، اور وہ 1-2 مرتبہ گیا ہو، حاضری دی ہو اس نے، وہاں پر گیا ہو اور وہ ٹھیک ہو گیا ہو۔ نہ جانے کتنے لوگ ہیں۔ پوری دنیا میں کتنے اولیاء، غریب نواز کا وہ مقام ہے جہاں پر سبھی لوگ جاتے ہیں۔ اور ایک بات اور بتا دوں، یہاں پر مجھ سے زیادہ تجربے کار علم والے علماء بھی جلوہ گر ہیں، کچھ ہمارے شاگرد بھی ہیں، مگر اب اللہ نے ان کو اچھا علم عطا فرمایا، قابل لوگ ہیں کہ یہ ضروری نہیں ہے اللہ کے ولیوں کے مقدس مزارات پر صرف مفتیوں کو ہی ملتا ہو، صرف نمازی لوگ جاتے ہوں ان کو ہی ملتا ہو۔
میں بولوں گا تو مجھے پکڑ لیں گے تاکہ میری بھی اصلاح ہو جائے گی، ورنہ حق بول کے جاؤں گا۔